ایک روایت جو صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دے۔ ہاتھ سے کب مٹائے گا؟ جب اس کی استطاعت ہے۔ یہ کام ہے اولی الامر کا، گورنمنٹ کا، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، یا آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا سکتے ہیں، کوئی برائی دیکھیں، لیکن اس میں بھی حکمت و دانائی، موقع کہ یہ وقت مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ، دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت، کہ یہ موقع ہے بات کرنے کا۔ کہیں لوگ کچھ کر رہے ہیں، گھر کے علاوہ بھی کہیں کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے، آپ اگر وہاں حکمت کو بروئے کار نہیں لائیں گے اور اسی وقت بول پڑیں گے تو ممکن ہے کہ وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے، وہ لوگ بھپڑ جائیں اور بہت سارے لوگ اس میں سے متنفر ہو جائیں۔ تو موقع کا خیال رکھیں، حکمت و دانائی اور بات کرنے کا انداز بہت ہی اچھا ہو، پیارا ہو، اسلوب پیارا ہو، جو لوگوں کو اچھا لگے، لوگ اس کو قبول کریں، اس انداز میں بات کریں۔ اگر نہیں تو پھر اس ٹائم خاموش رہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کریں، ان کو پمفلٹ دے دیں، ان کو کتابچہ دے دیں، ان کو سی ڈی دے دیں، ان کو کوئی آپ ویب سائٹ کا پتہ بتا دیں کہ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے گھر میں بھی اگر آپ کرتے ہیں، اس برائی کو مٹاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے۔ مثلا آپ کی بیوی ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی ہے، آپ نے حدیث سن لی، مسجد سے جا کر آپ کو پتہ چل گیا کہ پردہ کرنا چاہیے، درس سنے، اب آپ اچانک آئے پردہ کرو پردہ کرو، اور اس کے بعد وہ نہیں مانتی تو آپ نے کہا تو طلاق ہے، جھگڑا ہوا کچھ دنوں میں، نہیں، ان کو بھی آپ درس سنائیں، ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی ٹائم دیں، بتائیں، ایک بار، دو بار، کئی بار، حکمت و دانائی سے، پھر دعا کریں۔ اسی طرح اپنے بچوں میں جو برائی دیکھیں، اچانک ان سے گھر سے نکال دیں، وہ اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو ہاتھ سے تو مٹائے، لیکن بڑی حکمت و دانائی چاہیے، اور یہ وہی کرے گا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب مثلا روڈ پر کوئی چیز خراب لگی ہوئی ہے، کوئی تصویر گندی لگی ہوئی ہے، اور کسی ادارے کی طرف سے کوئی اشتہار لگا ہوا ہے، آپ جا کے اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ فساد پھیل رہا ہے۔ آپ گورنمنٹ کو بتائیں، بڑے لوگوں کو بتائیں، مسئولین کو بتائیں، وہ اس برائی کو مٹائیں گے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، فَبِلِسَانِهِ، تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ نہیں کر سکتے، منہ سے کہیں، زبان استعمال کریں۔ اگر کسی جگہ زبان استعمال کرنے سے بھی شر کا خطرہ ہے، فائدے کی بجائے نقصان ہے، تو پھر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ یہاں ایک اہم بات بتاؤں بھائیو، غور سے، بعض جگہ پر ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو دل سے تو برا جان سکتے ہیں نا، لیکن بعض لوگ دل سے بھی برا نہیں جانتے۔ مثلا کسی محفل میں گئے ہیں، وہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، معصیت ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر رقص و سرور کی محفل جمی ہوئی ہے، آپ بہت پریشان ہیں، آپ ہاتھ سے بھی نہیں بدل سکتے، منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، دل سے تو برا جان سکتے ہیں نا، دل سے برا جانیے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں اب اس کے بعد کون سا سین آ رہا وہ دیکھتا ہوں، ارے بھائی اس کے بعد ابھی کون سا اچھا گانا لگ رہا ہے، چلو وہ بھی سن لیتے ہیں، وہ اس میں شریک ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، یعنی اس کے بعد ایمان کا درجہ نہیں۔ خیر منانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس برائی میں دل سے شریک ہو جاتے ہیں، ایمان کا اس کے بعد پھر کوئی درجہ نہیں رہ گیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ کے لیے بھائیو، اس محفل کو
پھر جب حکمت و دانائی سے پھر اگر نہیں تو پھر وہاں سے اٹھ جائیے، وہاں سے اٹھ جائیے، وہاں سے چلے جائیے کہ میں اس محفل میں شریک نہیں ہو سکتا، یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟